بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی اہم مسئلے پہ میں نے گفتگو کرنی ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور بہت سے یقیناً آپ کے دلوں کی بھی چاہت ہوگی۔ آپ حضرات اگر تو وقت دیں گے، اگر اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑیں اور آگے تشریف لے جائیں۔ تو حضرات جو ہے وہ سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ کس مسلمان کی یہ خواہش نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو، وہ قرآن پاک کو زبانی یاد کرے، اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھے، صحیح طریقے سے اس کو قرآن پاک پڑھنا آئے، صحیح آواز سے اس کو قرآن پاک پڑھنا آئے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور یقیناً آپ حضرات میں سے بھی جو ہے وہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک حفظ ہو جائے، قرآن پاک یاد ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ تھا تو اس کا بیٹا حافظ قرآن بن کے آیا، تو بادشاہ کو جب اس نے بتایا تو بادشاہ خوش ہوا لیکن غمگین بھی ہوا۔ تو اس نے کہا کہ غمگین کیوں ہوئے؟ اس بچے نے کہا اپنے والد کو، بادشاہ کو، کہ ابو جی آپ غمگین کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے تو اپنے والد صاحب کے والدین کے سر پہ تاج تو سجاؤ گے قیامت والے دن، یہ تو فضیلت مل گئی تمہارے حفظ کرنے کی وجہ سے، لیکن میرے والدین کو نہیں ملی۔ اب بادشاہ کو اس بات کی غیرت آئی تو انہوں نے اسی طرح چھپکے سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن وہ بھی حفظ کر کے آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے بھی اس بات کا انتظام کر لیا کہ میرے والدین کو بھی سونے کا تاج پہنایا جائے قیامت والے دن۔ تو یہ یقیناً ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی، فراغت نہیں ہوتی، کاروباری معاملات ہیں، گھر بار کے سارے معاملات دیکھتے ہیں، پھر ان کا دل بھی ہوتا ہے، وہ اسی حسرت کو دل کے اندر لے کر وہ بیچارے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا بہت آسان حل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ جو بندہ بھی قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے، قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا، قیامت والے دن حفاظ میں، قراء میں، علماء میں اٹھایا جائے گا، جس مقصد کو وہ حل کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی۔ تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کر دیا جائے۔ اب اس میں میں چھوٹی سی جو ہے نا وہ آپ کو ٹرکس بتاؤں گا، یعنی طریقہ بتاؤں گا، ترتیب بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک یاد کریں گے۔ سب سے پہلی بات نیت ہے، نہ ریاکاری ہو، اور جب مستقل مزاجی آپ کی پیدا ہو جائے گی، اخلاص ہوگا دل کے اندر، پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہیں روک سکتی۔ تو تسلسل ہونا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلی چیزیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ مانگنا ہے، یہ 4 کام کرنے ہیں۔ تیسرا گناہوں سے بچنا ہے، چوتھا اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ قرآن پاک جب حفظ کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ایک تو وہ بندہ کہ جو کاروبار کرتا ہے، کاروباری اس کے معاملات ہیں، تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ آج کل وہ قرآن پاک جو ہے وہ چھوٹا جیبی صورت کے اندر بھی مل جاتا ہے، جو جیب میں آ جاتا ہے چھوٹا قرآن پاک، تو بندہ اسی ترتیب سے شروع کر لے، سورہ فاتحہ کی طرف سے شروع کر لے، یا آخر کی طرف سے یعنی 30ویں پارے کی طرف سے شروع کر لے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ جتنا اس کو یاد ہو ایک وقت مقرر کر لے۔ اگر اس کو مغرب کے بعد قرآن پاک یاد کرنے کا یعنی سبق یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو فابیہا، پھر تو کیا بات ہے۔ اگر عشاء کے بعد بھی مل جائے تو تب بھی بہت اچھا ہے، یا اگر فجر کے بعد بھی اس کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل جائے آپ کو تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو کیا کریں آپ، دو آیتیں یا 2 لائنیں جتنا آپ کو آسانی سے آپ یاد کریں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ جب اچھے طریقے سے یاد ہو تو مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، اپنے بیٹے کو، اگر اہلیہ پڑھی ہے اس کو، بیٹی کو، یا مسجد میں جائے تو وہاں قاری صاحب جو مولانا صاحب موجود ہیں یا وہ کسی نمازی کو سنا لیں۔ جب آپ وہ سنائیں گے تو وہ آپ کا سبق پختہ ہو جائے گا۔ جب آپ دوسرا سبق پڑھیں گے تو پچھلا سبق آپ کا سبقی بن جائے گا، اس کو بھی آپ چلتے پھرتے یاد رکھیں گے۔ جب آپ کی زبان فارغ ہو، جب آپ کو موقع ملے تو آپ وہ سبق کو دہرا لیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی آ جائے تو آپ کے پاس چونکہ قرآن پاک موجود ہوگا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے، پیچھے آپ کی سبقی زیادہ ہوتی جائے گی۔ سبقی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ نے پیچھے یعنی کہ سبق کے پیچھے والا جتنا بھی حصہ ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے سبق کے قریب ہے، وہ سبقی ہے۔ مثلا آخر میں آپ نے 2 صورتیں حفظ کر لی ہیں، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، تو سورہ فلق اگر آپ کا سبق ہے نا
تو سورہ ناس آپ کی سبقی ہے، تو سبقی کو بھی آپ اسی طرح اگر سنانے کا موقع مل جائے تو اس کو سنائیں، نہیں تو چلتے پھرتے آپ جب موقع ملے تو پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ حفظ کی ابتدا کریں گے۔ جب آپ حفظ کی ابتدا کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو تجربہ بھی ہونا شروع ہوگا، آپ کے بہت سے سوالات بھی ہوں گے۔ وہ سوالات آپ حضرات کمنٹس کے اندر آپ فرما سکتے ہیں، یا رابطہ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ موجود ہوگا، آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے یا ہمارا پڑھنے پڑھانے میں جو بھی تجربے میں آیا وہ انشاءاللہ ہم ضرور بتا دیے کریں گے، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا